کہ ایک بھکاری بھیک مانگنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا۔ کسی ایک مکان سے اسے کچھ اناج کے دانے ملے۔ وہ بھیک لے کر آگے بڑھا، اس راستے پر چلنے لگا جو بادشاہ کے محل کی طرف جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ بادشاہ اپنی سواری اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آ رہا ہے، اور یہ بادشاہ کے محل کے راستے پر سواری کے انتظار میں تھا۔ پھر کیا تھا کہ بادشاہ اس کے قریب آ کر گھوڑے سے نیچے اترا، اور بھکاری کے سامنے بادشاہ نے ہاتھ پھیلا کر بھیک کا سوال کیا کہ مجھے بھیک دے دے، ملک میں بحران آنے والا ہے، اور نجومیوں نے مجھے بتایا کہ صبح محل سے باہر نکلا، راستے میں جو سب سے پہلے بھکاری ملے اس سے بھیک لینا۔ اگر اس نے بھیک دے دی تو ملک میں آنے والا بحران ٹل جائے گا، بلا دور ہو جائے گی، اس لیے اب مجھے منع بھی مت کرنا۔ یہ سن کر دیکھ کر بھکاری ہکا پکا رہ گیا کہ بادشاہ ہو کر مجھ ایک ادنا بھکاری سے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن بات ملک کے بحران کو ٹالنے کی تھی، ملک پر جو بلا آنے والی تھی اس پریشانی کو دور کرنے کی بات تھی، منع بھی نہ کر سکا۔ بادشاہ نے جب ضد کی بھیک لینے کی تو بھکاری نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا۔ جب جھولی میں ہاتھ ڈالا، اناج کے دانوں سے مٹھی بھر گئی۔ اب بھکاری تو بھکاری ہوتا، جس کی نیت، جس کا عمل ہی مانگ کر کے کھانا ہو، تو اس کو تو 1 روپیہ بھی کسی کو دیتے ہوئے بھاری پڑتا ہے۔ تو اس نے مٹھی ڈالی، اپنی ہاتھ جب جھولی میں ڈالا، مٹھی اناج کے دانوں سے بھر گئی۔ تو اب اس نے دل میں سوچا تھوڑی ہلکی کر لیتا ہوں، اناج کے کچھ دانے مٹھی سے جھولی میں نکال دیے، باہر ہاتھ نکالنے لگا، دل میں خیال آیا تھوڑی اور کم کرتا ہوں، تھوڑا زیادہ مجھے بچ جائے گا۔ اس نے اور مٹھی ڈھیلی کی، بس چند دانے اناج کے مٹھی میں بچے، اور وہ بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ بادشاہ اپنے بھیک لے کر کے چلا گیا، ملک کی سلامتی کی بات تھی۔ اب یہ بھکاری دن بھر بھیک مانگ کر شام کو جب گھر واپس پہنچا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج تو معاملہ عجیب ہو گیا، میں دنیا سے بھیک لیتا تھا، آج خود مجھے بھیک دینا پڑ گئی۔ بیوی نے حیران ہو کر کے کہا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، مانگنے والا کوئی عام انسان نہیں، وقت کا بادشاہ تھا، اس لیے بھیک بھی مجھے دینی پڑ گئی۔ کہا، ملک کے بحران کو ٹالنے کی بات تھی، لوگوں کے اوپر رحم آ گیا، اس لیے میں نے بادشاہ کو بھیک دے دی، اور میں نے اناج کے چند دانے اسے دے دیے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو کھانا بنانے کے لیے جب کہا تو اس نے بھیک جس جھولی میں لے کر کے آیا تھا، بیوی نے جھولی لی، اور جب اس کو الٹا، جب جھولی کو اس نے پلٹا تو جھولی کے اندر سے ایک سونے کا سکہ باہر آیا۔ اب معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ بادشاہ کو بھیک دینے کا صدقہ اور اس کا اجر ہے کہ لوگ آج تک مجھے دیتے ہیں تو رب ان کو عطا کرتا ہے۔ پھر افسوس کرنے لگا، کاش میں نے بادشاہ کو سارے کا سارا دے دیا ہوتا تو آج میں مالا مال ہو گیا ہوتا۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، شیطان کچوں کے دل میں لگاتا رہتا ہے، ورغلاتا رہتا، دے گا کنگال ہو جائے گا۔ لیکن پیارے واقعے سے سبق یہ حاصل کرنا ہے، یہ علامتی نشان ذہن میں بٹھا لینا ہے، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات، بھیک بھکاری کو دینے سے خوشحالی آتی ہے۔ جو لوگ دوسروں پر دل کشادہ، ہاتھ کشادہ کر کے کھلاتے ہیں، رب رسول ان سے خوش ہوتے ہیں، اور جو انسان اپنے دل کو تنگ رکھتا ہے، ہاتھوں کو تنگ رکھتا ہے، تو پھر رب رسول اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی کو دینے کی بات آئے، خوش دلی کے ساتھ دے دیا کریں، رب کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے مجھے لینے والا نہیں دینے والا بنایا ہے۔